بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ وقال اللہ تبارک وتعالی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قلما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ جناب صدر ذی وقار، محترم علماء کرام، سامعین باتمکین، بزرگوں اور بھائیوں، سب سے پہلے جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور ایک حدیث اس کا ترجمہ پیش کر دوں جس سے اس تقریر کا عنوان متعین ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے رسولوں کو اسی لیے بھیجا ہے دنیا کے اندر تاکہ بحکم خدا بندی ان کی اطاعت کی جائے، ان کا اتباع کیا جائے۔ یہ ہے مقصود رسالت سے۔ دوسری آیت میں فرمایا گیا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانتیں ان کے مستحقین تک پہنچا دیا کرو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو۔ حدیث کے اندر راوی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا بہت کم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا ہو اور اس میں یہ مضمون نہ بیان فرمایا ہو کہ لا ایمان لمن لا امانۃ له، اس کے اندر ایمان نہیں جس کے اندر امانت داری نہیں، ولا دین لمن لا عہد له، اور جس کے اندر عہد پیمان کا لحاظ نہیں، وعدے کو پورا کرنے کا لحاظ نہیں، گویا اس کا دین معتبر نہیں۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سابق محتم دارالعلوم دیوبند نے اپنے تقریر کے دوران نے فرمایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت دو طرح کی ہے۔ آپ کی ولادت 2 مرتبہ ہوئی ہے۔ یہ سن کر آپ کو حیرت ہوگی۔ فرمائیں کہ ایک ولادت جسمانی ہے اور ایک ولادت روحانی ہے۔ جسمانی ولادت کا تذکرہ کرنا یقیناً طاعت و عبادت اور باعث اجر و ثواب ہے، لیکن روحانی ولادت کا تذکرہ کرنا اس سے بڑی عبادت اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ 12 ربیع الاول جیسا کہ مشہور ہے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال اس دنیا کے اندر ظاہر ہوا اور آپ کا ورود مسعود اس دنیا کے اندر محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے ہوا، اور ٹھیک اس کے 40 سال کے بعد آپ کے کمالات دنیا کے اندر ظاہر ہوئے اور آپ کا ظہور دنیا والوں کے سامنے محمد رسول اللہ کی حیثیت سے ہوا۔ دونوں امتیازی شان رکھتی ہیں، دونوں ولادت اللہ کی عظیم نعمتیں ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ پہلی ولادت یعنی جسمانی ولادت جب آپ دنیا میں تشریف لائے، اس میں ہمارے لیے کوئی نمونہ عمل نہیں ہے۔ آپ کا چہرہ مبارک ایسا تھا، آپ کے گیسو مبارک ایسے تھے، آپ کا سراپا ایسا تھا۔ شاعر نے خوب کہا ہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ اے اللہ کے رسول، آپ سے حسین اور خوبصورت انسان کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، اور آپ سے جمیل اور صاحب جمال انسان کو ماؤں نے جنا نہیں۔ آگے شاعر کہتا ہے، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، اے اللہ کے رسول، آپ تمام عیوب سے اس طریقے سے پاک صاف برپا کیے گئے ہیں، پیدا کیے گئے ہیں، گویا جس طرح آپ چاہتے تھے ویسے ہی آپ کو پیدا کیا گیا ہے۔ تو آپ کا جیسے سراپا تھا، آپ کے جیسے گیسو تھے، آپ کے جیسا چہرہ تھا، ہم اپنا ویسا تو نہیں بنا سکتے۔ یقیناً اس کا تذکرہ کرنا یہ بھی عبادت اور طاعت اور باعث اجر و ثواب ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے کوئی نمونہ عمل نہیں ہے۔ لیکن جب آپ کو نبی بنایا گیا، 40 سال کی عمر میں جب آپ کی بعثت ہوئی ہے، وحی کے نزول کا سلسلہ جب شروع ہوا ہے، تو پھر احکامات آنے شروع ہوئے۔ انہی احکامات کو دنیا کے اندر برپا کرنا یہی نبی کے آنے کا مقصد تھا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ آپ کی جسمانی ولادت گویا ایک مقدمہ اور تمہید ہے، اور آپ کی روحانی ولادت یعنی بعثت اور نبوت یہ مقصود ہے۔ جب یہی مقصود ہے، اسی کو سامنے رکھ کر میں نے یہ آیت پڑھی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم رسولوں کو اسی لیے بھیجتے ہیں تاکہ وہ حکم خدا بندی ان کی اطاعت کی جائے، ان کی اتباع کی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے مولانا ابو صالح صاحب کے ذریعے سے، میں اس میں سے صرف ایک وصف آپ کا امانت داری، امانت و دیانت، اس پر میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امانت داری یہ وہ خاص وصف ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر یہ امانت داری پورے طریقے سے پیدا ہو جائے اور وہ اس کا حامل ہو، تو وہ انسان لوگوں کی نگاہ کے اندر قابل اعتماد بن جاتا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور کسی معاشرے کے اندر اگر امانت داری پیدا ہو جائے، زندہ ہو جائے، تو معاشرہ مثالی معاشرہ بن جاتا ہے۔ اگر اسی صفت سے وہ معاشرہ خالی ہو جائے تو ہر ایک بے چین ہوتا ہے، ہر ایک پریشان ہوتا ہے، اور انسان اور افراد کے اندر سے اگر یہ صفت نکل جائے تو وہ ناقابل اعتماد بن جاتا ہے، لوگ پریشان رہتے ہیں۔ صرف یہ امانت داری، دیانت داری، یہ وہ وصف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے، نبوت سے پہلے ہی آپ الصادق الامین اس خطاب کے ساتھ مشہور ہو چکے تھے کہ مکہ والوں کے درمیان میں جب کبھی یہ تذکرہ آتا الصادق الامین کا، تو لوگ سمجھ جاتے کہ اس سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی ہے۔ اور اتنا آپ معروف اور مشہور تھے کہ جب نبوت ملنے کے بعد مکہ کے لوگ آپ کے جانی دشمن بن گئے اور آپ کو
مکہ کو چھوڑنا پڑا تو ہجرت کی رات میں آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ میرے پاس جو مکہ والوں کی امانتیں ہیں تم صبح ان امانتوں کو ان کے مالکوں کے حوالے کر کے ان تک پہنچا کر میرے پاس مدینے چلے آنا۔ یعنی مکہ کے لوگ آپ کے جانی دشمن بن گئے تھے، لیکن اس وقت بھی ان کی امانتیں آپ کے پاس موجود تھیں، اس لیے کہ ان کو اعتماد تھا کہ آپ کے پاس جو امانت رکھی جائے گی وہ کہیں ضائع نہیں ہو سکتی ہے۔ انہیں خطرہ نہیں تھا کہ ہماری امانت ضائع ہو جائے گی۔ ایک جگہ ایک مرتبہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف اس کا اہتمام اتنا فرما رہے ہیں کہ ایمان کے ساتھ اس کے رشتوں کو جوڑ رہے ہیں، لا ایمان لیون لا امانت لا، کہ جس کے اندر امانت داری نہیں ہے اس کا ایمان نہیں۔ اگرچہ علماء کرام اس کا مطلب یہ بتلاتے ہیں کہ اس کا ایمان کامل نہیں، جس کے اندر امانت داری نہیں ہے اس کا ایمان کامل نہیں ہے، لیکن آپ کا ظاہر ارشاد تو یہ بتلا رہا ہے کہ جس مسلمان کے دل کے اندر امانت داری نہیں ہے اس کا ایمان معتبر نہیں ہے، کم از کم اس کا ایمان کامل نہیں۔ اور جس کے اندر وعدے کا اور عہد پیمان کا لحاظ نہیں ہے تو اس کا دین معتبر نہیں، ناقابل اعتبار ہے، یعنی دین کامل نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ نے منافق کی صفت بیان فرمائی اور پہچان بتائی کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جو وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھی جائے تو اس امانت کے اندر وہ خیانت کرے۔ خطبے کے اندر جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں اللہ نے حکم دیا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، امانات کی جمع کا صیغہ ہے، یہاں جمع کا صیغہ کیوں لایا گیا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ امانت صرف مال اور سامان نہیں ہوتا، دنیا کا مال ہے، دولت ہے، کوئی اس قیمتی سامان ہے، صرف یہی امانت نہیں ہے، اس کے اندر اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجالس بالامانہ، مجلس کے اندر جو گفتگو جو بات چیت ہوتی ہے، کبھی کوئی خاص مجلس بلائی جاتی ہے، مخصوص لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اس مجلس کے اندر جو بات چیت ہوتی ہے وہ امانت ہوتی ہے، لہذا کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اس بات کا چرچا کیا جائے، دوسروں سے اس کو بیان کیا جائے، کیونکہ وہ چیز امانت ہے، یہ بھی امانت ہے، حالانکہ مجلس سے گفتگو یہ کوئی مال نہیں ہے۔ فرمایا ان المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ کیا جائے، مشورہ لیا جائے، وہ امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے۔ جس چیز کے بارے میں مشورہ کیا جائے اس چیز کی نفع کو سامنے رکھ کر اس کے دل کے اندر جو اچھی بات آ رہی ہے اس کو سامنے والوں کو مشورہ دینا، یہ امانت داری ہے۔ اگر جان بوجھ کر اس کے خلاف مشورہ دیتا ہے یہ خیانت ہے۔ یہ آپ نے کس موقع پر فرمایا؟ ایک صحابی ہیں حضرت ابو الیث ابن تحیان رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر فرمایا تھا کہ جب میرے پاس خادم یا غلام آئے تو تم میرے پاس آنا، میں تمہیں وہ خادم دے دوں گا۔ چنانچہ جب آپ کے پاس غلام آئے، یہ حاضر خدمت ہوئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا یہ 2 غلام موجود ہیں، اس میں جو چاہے تم پسند کر لو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی میرے لیے منتخب فرما لیں، یعنی انہوں نے یہ آپ کے ذمہ کر دیا کہ آپ جو اس میں سے بہتر ہے اس کو میرے لیے آپ چن لیں، منتخب فرما لیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ نمازی ہے اسے لے جاؤ۔ اس وقت آپ نے فرمایا ان المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ کیا جائے وہ امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، جو صحیح مشورہ ہو وہ مشورہ دینا چاہیے۔ یہ آیت کا پس منظر جو نازل ہوئی ہے وہ یہ ہے، مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے خانہ کعبہ کے تعلق سے کچھ خدمتیں تھیں جو قریش کے مختلف شاخوں کے اندر بٹی ہوئی تھی۔ بنو ہاشم کے اندر ایک خدمت تھی زمزم پلانے کی، سقایا کی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کے ذمہ یہ خدمت تھی۔ اسی طرح سدانہ یہ خدمت، خانہ کعبہ کی خدمت جس سے متعلق تھی، اور خانہ کعبہ کی کنجی
یہ عثمان بن ابو طلحہ کے ہاتھ میں تھی جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو یہ کنجی بردار تھے خانہ کعبہ کے، اور آج بھی وہ کنجی انہی خاندان میں چلی آ رہی ہے. تو خانہ کعبہ کے جو مقررہ اوقات تھے کھولنے بند ہونے کے، یہ ذمہ داری عثمان بن ابی طلحہ کی تھی. اس وقت خانہ کعبہ کا حضرت عثمان بن طلحہ لوگوں کو خانہ کعبہ کے داخل کر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ پہنچے، انہوں نے آپ کو روک دیا اور بہت ترشروئی کے ساتھ پیش آئے، سخت و سست باتیں کہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور آپ نے فرمایا، عثمان یاد رکھنا ایک وقت آئے گا یہ کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی، میرے اختیار میں ہوگی، میں جس کو چاہوں گا دوں گا. تو عثمان بن ابو طلحہ نے کہا، تب تو وقت ایسا ہوگا کہ قریش ذلیل ہو رہے ہوں گے. کہا نہیں، قریش آج سے زیادہ عزت والے ہوں گے. چنانچہ فتح مکہ کے بعد اسی موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ کے داخل ہوئے ہیں اور اندر جانے کے بعد آپ نے نماز پڑھی، اور جب باہر تشریف لا رہے تھے خانہ کعبہ کے کھولے جانے سے پہلے یہ کنجی عثمان بن ابی طلحہ سے جب منگائی، انہوں نے کنجی آپ کے حوالے نہیں کی، اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے خانہ کعبہ کے اوپر لے کر چڑھ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر چڑھے اور جا کر کنجی ان سے لی اور لے کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. آپ بیت اللہ کے اندر گئے، جو نمازیں پڑھنی تھی آپ نے نماز پڑھی. جب نماز پڑھ کے باہر تشریف لائے تو آپ کی زبان پر یہ آیت جاری تھی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اور آپ نے عثمان بن طلحہ کو بلایا، کنجی ان کے حوالے کی اور کہا، لو تم یہ خانہ کعبہ یہ کنجی لو، اور قیامت تک کوئی کنجی تمہارے ہاتھ سے نہیں لے گا، یعنی تمہارے خاندان کے اندر رہے گی، جو اگر تم سے چھینے گا تو وہ ظالم ہوگا. جب وہ کنجی لے کر جانے لگے تو کہا، عثمان رک جاؤ. کہا، یاد ہے وہ وقت، یاد ہے جب تم نے مجھے روکا تھا خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے، اور میں نے کہا تھا ایک وقت آئے گا یہ کنجی میرے اختیار میں میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جس کو چاہوں گا دوں گا. کہاں یاد آیا، اور اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے. یہ خانہ کعبہ یہ کنجی کوئی مال تو نہیں تھا، کوئی سامان تو نہیں تھا، ہاں یہ ایک عہدہ تھا، ایک منصب تھا، اور یہ باعث شرف تھا، باعث شرف تھا. اس پر ایک واقعہ یاد آیا. جتنے حکومت کے عہدے اور مناصب ہوتے ہیں، چاہے حکومت کا ادارہ اور دفاتر ہوں، چاہے پرائیویٹ ادارے ہوں، مدارس ہوں، اور دوسرے بھی جو رفاعی ادارے ہوتے ہیں، اس میں جو منصب جو عہدہ تقسیم کیا جاتا ہے اس میں بھی امانت داری کا لحاظ کرنا چاہیے. اگر عہدہ قرابت داری، رشتہ داری، رشوت، تعلق کی بنیاد پر تقسیم کیا جاتا ہے، یہ امانت میں خیانت ہے. مدرسہ بھی امانت ہے، مدرسے کی عمارت بھی امانت ہیں، طلبہ جو پڑھنے آتے ہیں وہ بھی امانت ہیں. ان سب کا حق ہے. تو کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کیا جائے، یہ امانت کو ادا کرنا ہوا. اور اگر جان بوجھ کر اس کے اندر کوتاہی کی جائے تو یہ امانت میں خیانت ہے. الغرض یہ کہ امانت کے مفہوم کے اندر بہت وسعت ہے، یہ بھی امانت ہے. فرمایا ان المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ کیا جائے وہ امین ہوتا ہے. 5ویں صدی ہجری میں ایک بزرگ تھے، علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ذیل طبقات الحنابلہ کے اندر ایک قصہ لکھا ہے. قصہ کس کا ہے؟ قاضی ابو بکر عبد الباقی البغدادی الانصاری. یہ بہت بڑے بزرگ تھے. وہ خود اپنا واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے کہ میں ایک زمانے مکہ مکرمہ کے اندر مقیم تھا اور حالات بہت دیگرگوں تھے. فقر و افلاس کا سامنا تھا، غربت کے ساتھ زندگی گزر بسر ہو رہی تھی. اور ایک دن نوبت یہاں تک پہنچی، بھوک سے بالکل لاچار ہو گیا، لیکن کھانے کا کوئی سامان میرے پاس موجود نہیں تھا. اسی بھوک کے اندر مبتلا میں کھانے کا سامان تلاش کرنے کے لیے میں نے اسباب اختیار کیا. گھر سے باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک تھیلی پڑی ہوئی ہے، انتہائی خوبصورت ریشمی تھیلی ہے، اور اس میں جو پھندنا
جو اس کو باندھنے کا وہ رسی ہوتی ہے وہ پھندنا، وہ بھی ریشم کا انتہائی خوبصورت. جب میں نے اس کو اٹھایا اور اس کو کھولا تو اس کے اندر انتہائی قیمتی بیش قیمت ہار تھا. ویسا ہار میں نے زندگی میں کبھی دیکھا نہیں تھا. فوراً میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ اگر اس کو میں فروخت کر دوں تو میری کئی پشت کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے کافی ہے. اس کو اٹھا کر میں گھر لے کر چلا آیا. پھر جب گھر سے میں باہر نکلا تو ایک بڑے میاں یہ آواز لگا رہے تھے کہ میری ایک تھیلی گم ہو گئی ہے، اس کی یہ پہچان ہے، اس رنگ کی ہے، اس کلر کی ہے، ریشمی ہے، اور اس میں ایک قیمتی ہار ہے جس میں اتنے موتی ہیں، اتنے چھوٹے ہیں، اتنے بڑے ہیں. جو مجھے لا کر دے گا اس کو 500 اشرفی انعام دوں گا. اب آپ تو سوچئے کہ 500 اشرفی انعام دے رہے ہیں تو وہ خود کتنی قیمتی ہوگی. تو انہوں نے ان کو اپنے ساتھ لیا، اپنے مکان پر لائے، اور یہ سوچ کر کہ 500 اشرفی بھی لے گی میرا تو کام چل جائے گا، میرے تو وارے نیارے ہو جائیں گے. گھر لے کر کے آئے. دل کے اندر بات آئی یہ امانت ہے، یہ امانت ہے، اور امانت کو ادا کرنا یہ میری ذمہ داری، اٹھانے والے کی ذمہ داری. اس پر انعام میں کیا مطلب ہوتا ہے. گھر آئے، انہوں نے پوری تفصیل بتائی، ایک ایک علامت اور پہچان صحیح بتائی. انہوں نے اٹھا کر تھیلی ان کے ہاتھ میں دے دیا. جب بڑے میاں نے وہ انعام کی رقم دینا چاہا انہوں نے انکار کر دیا. وہ اصرار کرتے رہے کہ نہیں لو، میں نے خود یہ اعلان کیا ہے. کہا نہیں میں نہیں لوں گا، یہ امانت تھی اور میرا فرض تھا کہ میں اس امانت کو آپ کے پاس پہنچاؤں، اور اللہ کا شکر ہے آپ مل گئے. آپ اپنی امانت لے لیجئے، میں نہیں لوں گا. ادھر سے اصرار ہوتا رہا، ادھر سے انکار ہوتا رہا. آخر میں انہوں نے لیا نہیں. غربت کا وہ عالم تھا، بھوک سے لاچار تھے. بات ختم ہو گئی، لیکن ابھی ان کا دل پلٹا نہیں. تو انہوں نے جد و جہد کیا اپنے معاش کے لیے. تو سوچا کہ چلو کہیں اور چلا جائے. عام طور پر سفر سمندر کے راستے سے ہوتا تھا. یہ مکہ سے نکلے اور ساحل سمندر کے اوپر پہنچے اور ایک جہاز کے اوپر سوار ہو گئے. جب جہاز چلا اور بیچ سمندر کے اندر پہنچا، خدا کرنا ایسا ہوا کہ طوفان کے نظر ہو گیا اور جتنے وہاں کے مسافر تھے سب کے سب غرق ہو گئے. فرماتے کہ میں ایک تختہ کے سہارے باہر چلا جا رہا تھا اور کچھ عرصے کے بعد میں ایک ساحل پر جا لگا. اس ساحل پر پہنچا تو وہاں جانے کے بعد مجھے ایک مسجد نظر آئی. میں مسجد کے اندر داخل ہو گیا، وہیں پر میں نے آرام کیا. بھوک شدید لگی ہوئی تھی، لیکن پھر کچھ لوگ آئے اور انہوں نے میرا حال چال پوچھا. اس کے بعد میرے کھانے پینے کا انتظام ہوا. میرا کوئی کام تھا نہیں، میں مسجد میں بیٹھے قرآن پاک پڑھ رہا تھا. تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے بچوں کو پڑھا دیں گے؟ کیوں نہیں پڑھائیں گے، کیوں نہیں پڑھائیں گے. تو ان کے بچوں کو میں نے قرآن پڑھانا شروع کیا. تو انہوں نے بہت سارا مجھے ہدیہ دیا. میری ضرورت بھی پوری ہوتی رہی، دینی خدمت موقع ہی مل گیا. اللہ نے یہ شکل پیدا فرما دی. پھر اس سے کچھ دن کے بعد ان لوگوں نے مجھے قرآن پاک لکھتے ہوئے دیکھا. کہا آپ لکھنا بھی جانتے ہیں؟ کہا ہاں. یہ خطاط تھے. تو کہا میرے بچوں کو آپ لکھنا بھی سکھا دیجئے. انہوں نے لکھنا پڑھنا دونوں سکھانا شروع کر دیا اور ہدیہ عطوفہ آنے لگا. کچھ دن کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ شیخ یہاں ایک یتیم بچی ہے جس کا باپ کا انتقال ہو گیا، نہ اس کی ماں ہے نہ اس کا باپ ہے، انتہائی خوبصورت ہے، دیندار ہے. ہم چاہتے کہ آپ کو اس سے نکاح کرا دیں. کہا میں نے انکار کر دیا. پھر انہوں نے پیشکش کی. جب کئی بار پیشکش کی اور اصرار کرتے رہے تو میں نے منظوری دے دی کہ ٹھیک ہے جیسا سمجھے مناسب. ان لوگوں نے نکاح کرا دیا. نکاح کے بعد جب وہ عورت ان کے سامنے آئی ہے تو انہوں نے جو اس کو اٹھا کر دیکھا، نگاہ اٹھا کر، تو اس کے گلے میں جو ہار پڑا ہوا تھا اس پر ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں. اب اس نئی نویلی دلہن کو حیرت ہوئی کہ ایسے میں تو شوہر اپنی بیوی کو دیکھتا ہے، لیکن بجائے بیوی کو دیکھنے کو اس کا ہار دیکھے جا رہے ہیں. تو کہا آپ میرے ہار کی طرف دیکھ رہے ہیں، میری طرف دیکھنے کی آپ کو فرصت نہیں ہے. کہ بتاؤ یہ ہار آیا کہاں سے؟ کہ آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ کہ پہلے اس کا قصہ بتاؤ، یہ ہار کہاں سے آیا؟ تب اس عورت نے کہا کہ میرے والد نے خاص طور سے میرے لیے بنوایا تھا، اور انہوں نے ایک قصہ سنایا کہ جب مکہ مکرمہ کے اندر سفر میں تھا تو وہاں میری تھیلی گم ہو گئی تھی. ایک نوجوان نے اس کو اٹھایا تھا اور اٹھا کر مجھ کو دیا تھا. میں نے انعام کی رقم دینا چاہی، اس نے لینے سے انکار کر دیا. اور میرے والد یہ کہہ رہے تھے اپنی دعاؤں کے اندر کہ اللہ اگر نوجوان مجھے مل جاتا میں اس کو اپنا داماد بنا لیتا. اور بڑی تعریف کر رہے تھے منہ بھر بھر کر کہ مبارک ہو وہ نوجوان میں ہی ہوں.
یہ تھی دیانتداری جب انہوں نے اپنے فقر و فاقہ کو برداشت کیا اور امانت میں خیانت نہیں کی۔ اگر چاہتے تو ان کے وارے نیارے ہو جاتے، لیکن جب امانت داری کا حق ادا کر دیا تو اللہ نے صرف یہی نہیں کیا کہ ہار ان کے پاس آیا، بلکہ ہار آیا ہار والی کے ساتھ لے کر کے۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، امانت داری ایسی چیز ہوتی ہے جب معاشرے کے اندر جب امانت داری کا وجود ہوتا ہے تو پھر اس معاشرے کے اندر رہنے والے ہر ایک پرسکون زندگی گزارتے ہیں، کسی کو کسی سے کوئی شکایت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے خلافت کے اندر جب کسی علاقے کا کسی کو گورنر اور حاکم بناتے تھے تو بہت سوجھ بوجھ کے ساتھ اللہ نے حضرت کو جو مومنان فراست عطا فرمائی تھی اس کے اعتبار سے بہت جانچ کر پھٹک کر کے وہ ایسے لوگوں کو علاقوں کے اوپر گورنر بنایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک صحابی ہیں حضرت عامر ابن جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حمص کا گورنر بنایا تھا۔ حمص ایک ٹھنڈا علاقہ پڑتا ہے، تو ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں جانے کا اتفاق ہوا حمص میں، تو وہاں جانے کے بعد ان سے ملنے سے پہلے مقامی لوگوں سے حال چال پوچھا تو بتاؤ تمہارا جو گورنر ہے، جو حاکم ہے، ان کا کیا حال ہے، تم نے ان کو کیسا پایا؟ تو یہاں کے لوگ اپنے یہاں کے عمال کی بہت شکایت کیا کرتے تھے، تو انہوں نے اپنے مزاج کے مطابق ان کی شکایت شروع کر دی۔ کہا 4 شکایتیں ان سے۔ کیا؟ کہ پہلی شکایت یہ ہے یہ گھر سے بہت تاخیر سے نکلتے ہیں اور اپنے دفتر میں آتے ہیں۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ ہفتہ میں 1 دن چھٹی کرتے ہیں۔ تیسری شکایت کیا ہے؟ تیسری شکایت یہ ہے کہ مہینہ میں 1 دن چھٹی کرتے ہیں۔ پہلی شکایت تو یہ تھی کہ یہ تاخیر سے آتے ہیں دفتر کے اندر۔ دوسری شکایت یہ تھی کہ رات میں اگر کوئی شخص اپنے مسئلے کو، اپنی کوئی ضرورت کو لے کر کے جاتا ہے تو اس سے ملاقات نہیں کرتے ہیں۔ اور تیسری شکایت یہ کہ مہینہ میں 1 دن چھٹی کرتے ہیں۔ چوتھی شکایت یہ ہے کہ ہفتہ عشرہ کے اندر ان کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی لگتا ہے کہ بس ان کی جان نکل رہی ہے ان کے گھٹن کی وجہ سے، اور یہ اذکار رفتہ ہو جاتے ہیں، کوئی کام کے قابل نہیں رہتے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان شکایت کرنے والوں کو اور حضرت عامر جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ جمع کیا۔ اس کے بعد کہا اب نمبر وار اپنی شکایت کو پیش کرو۔ ادھر دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میری فراست کو اور میری رائے کو غلط نہ کرنا، فیل نہ کرنا۔ اس کے بعد کہا اپنی شکایت پیش کرو۔ انہوں نے پہلی شکایت پیش کی کہ یہ صبح بہت تاخیر سے گھر سے نکلتے ہیں اور دفتر آتے ہیں۔ کہا اس کا کیا جواب ہے؟ کہا حضرت میرے گھر میں کوئی خادم نہیں ہے، میں اپنی روٹی خود پکاتا ہوں۔ جب میں صبح آٹا گوندتا ہوں، آٹا گوندنے کے بعد خمیر اٹھنے کا انتظار کرتا ہوں، جب خمیر اٹھتی ہے تب میں روٹی پکاتا ہوں اور پکا کر کھا کے پھر دفتر آتا ہوں۔ غور کیجئے، یہ امیر وقت ہیں، یہ چیف منسٹر ہیں اپنے علاقے کے، اپنے ہاتھ سے روٹی پکاتے ہیں، ایک غلام نہیں، ایک خادم نہیں خدمت کرنے والا۔ دوسری شکایت کیا ہے؟ دوسری شکایت یہ ہے کہ رات کے وقت میں کسی کی کوئی ضرورت پیش آ جائے تو اپنے مسائل کو لے کر ان کے پاس جب جاتا ہے تو اس سے ملاقات کا اس کو وقت نہیں دیتے ہیں، اس سے ملتے نہیں ہیں۔ کیسا کیا جواب ہے؟ کہا حضرت میں بتانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن چونکہ آپ نے پوچھا ہے اس لیے بتائے دے رہا ہوں۔ میں نے دن اور رات کو تقسیم کر رکھا ہے، دن میں نے مخلوق کو دیا ہے اور رات اپنے مالک اپنے خالق کو دیا ہے، اس لیے میں رات کو کسی کو وقت نہیں دیتا۔ تیسری شکایت یہ ہے کہ مہینہ میں 1 دن چھٹی کرتے ہیں۔ کیسا کیا جواب ہے؟ کہ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ علاقہ ٹھنڈا ہے، میرے پاس ایک کپڑا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ چیف منسٹر ہیں، صرف ایک کپڑا ہے وہی پہنتا ہوں، مہینے میں 1 دن اس کو دھلتا ہوں۔ جب میں اس کپڑے کو دھلتا ہوں تو وہ سوکھنے تک شام ہو جاتی ہے، کیونکہ ٹھنڈا علاقہ ہے، اس لیے میں اس دن دفتر میں نہیں آ پاتا۔ کہ چوتھی شکایت کیا ہے؟ کہ چوتھی شکایت یہ ہے کہ یہ ہفتہ عشرہ کے اندر ان کو ایسی گھٹن ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ بس ان کی جان نکل جائے گی، اور اس وقت کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ کہ اس کا کیا جواب ہے؟ کہ حضرت بات یہ ہے
کہ حضرت خبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مشرکین مکہ نے سولی پر چڑھانے کے لیے جب بستی سے باہر لائے سولی کے پاس، اور 40 نیزہ بردار ان کے جسم کو چھلنی کرنے کے لیے وہاں موجود تھے، تو ان سے پوچھا گیا آخری کوئی خواہش ہو تو بتاؤ کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دی جائے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد کہا اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم یہ سمجھنے لگو گے کہ میں موت کے خوف سے ٹال مٹول کر رہا ہوں، میں اور نمازیں پڑھتا۔ اس وقت پہ کسی نے پوچھا تھا کہ بتاؤ کیا تمہیں یہ بات گوارا ہے کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے تاکہ تم اپنے بیوی بچوں کے درمیان میں ہنسی خوشی رہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی دے دی جائے؟ کہا کیا بات کر رہے ہو، تم سولی کی بات کرتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر ہیں وہیں اپنوں کے درمیان میں ایک کانٹا چبھ جائے مجھے کانٹا چبھنا بھی گوارا نہیں ہے، تم سولی کی بات کر رہے ہو؟ کہ اس وقت میں موجود تھا، 40 نیزہ برداروں نے ان کے جسم کو چھلنی کر دیا تھا۔ جب وہ کیفیت میرے سامنے آتی ہے میں سوچتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا تم نے ان کی مدد کیوں نہیں کی، میں کیا جواب دوں گا؟ میری حالت خراب ہو جاتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کا شکر ادا کیا کہ ان کی فراست کو اللہ نے غلط نہیں کیا، کہا جاؤ اپنا امیر قدر کرو، اور 1000 اشرفی ایک تھیلی کے اندر رکھ کر ان کے پاس بھیجا حضرت عامر رضی اللہ عنہ کے پاس کہ اپنے ضروریات میں خرچ کریں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ چھوٹی چھوٹی تھیلی بنا کر کے کچھ یتیموں کو، کچھ مسکینوں کو، کچھ بیواؤں کو سارا کا سارا تقسیم کر دیا، تھوڑا سا کچھ بچا تھا بعد میں ان کی اپنی بیوی کو دیا۔ جب ہمارے اسلاف نے امانت داری کا حق ادا کر دیا تو رعایا سکون کے ساتھ زندگی گزارتی تھی، چین اور آرام کی نیند سوتی تھی۔ آج میرے بھائیوں حکومت کے نقشوں کے اندر، حکومت کے دفاتر کے اندر، کیا سرکاری ادارے کیا پرائیویٹ ادارے، ہر جگہ رشوت ہے، ہر جگہ بھرشٹاچار ہے، ہر جگہ خیانت ہے۔ نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، بہت اونچا مقام ہے حضرت کا۔ 4000 اساتذہ سے انہوں نے حدیث کا علم حاصل کیا، جس میں سے 1000 سے روایت کیا ہے، اور نہ جانے کتنے ان کے تلامذہ ہیں۔ ان کے اساتذہ میں خاص طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان کے شاگردوں کے اندر ابن ابی شیبہ ہیں۔ ان کے والد جن کا نام مبارک تھا یہ ایک شخص کے غلام تھے، اور یہ باغ کے اندر کام کرتے تھے، باغبانی کا رکھوالی کا کام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ باغ کا مالک اپنے باغیچے کے اندر باغ کے اندر آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ ایک انار توڑ لاؤ۔ جب وہ انار توڑ کر لائے اور اس کا رس نکالا تو کھٹا تھا۔ اس نے کہا دوسرا لاؤ، جب دوسرا لایا تو وہ بھی کھٹا تھا۔ اس کو غصہ آ گیا کہ تم اتنی مدت سے باغ میں کام کر رہے ہو، آج تک تمہیں کھٹے میٹھے انار کے اندر تمیز نہیں ہے، فرق سمجھ میں نہیں آتا، میٹھا کیسا ہوتا ہے کھٹا کیسے ہوتا ہے؟ تو مبارک نے کہا یہ بات صحیح ہے کہ آپ نے مجھے باغ کی رکھوالی کے لیے باغ میں کام کرنے کے لیے رکھا تھا، اور اتنی مدت سے میں کام کر رہا ہوں، لیکن آپ نے مجھے پھل کھانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ میں نے ایک پھل آج تک نہیں چکھا ہے، تصور کیجئے، ایک پھل آج تک نہیں چکھا ہے، تو میں کیسے فرق کر سکتا ہوں کہ میٹھا انار کیسا ہوتا ہے، کھٹا انار کیسا ہوتا ہے؟ جب اس باغ کے مالک نے یہ سنا تو اس کو حیرت ہوئی، اور اس کی قدر کرنے لگا کہ یہ ہمارا ملازم تو بہت، ہمارا غلام تو بہت قیمتی آدمی ہے جو اتنا دیانت دار ہے۔ آج میرے بھائیوں ہم چاہے جیسے ہوں، لیکن ہماری یہ آرزو ہوتی ہے، ہماری خواہش ہوتی ہے ہمارے گھر کے اندر ملازمت کرنے والا، ہماری گدی میں کام کرنے والا دیانت دار ہو، ایماندار ہو۔ پھر اس کی ایک لڑکی تھی جو نکاح کے قریب تھی، شادی کرنے کی عمر تھی اس کی، اور اس کے بہتیرے رشتے آ رہے تھے، لیکن وہ مالک پریشان تھا کہ کون سا رشتہ پکڑوں، کون سا رشتہ چھوڑوں۔ تو اس نے ان سے مشورہ کیا، مبارک سے، کہا میری بیٹی کے رشتے آ رہے ہیں لیکن میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں میں کس سے رشتہ، اس کا کون رشتہ پکڑوں کون رشتہ چھوڑوں۔ اس نے کہا کہ میں ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ زمانہ جاہلیت کے اندر طریقہ یہ تھا کہ عہد جاہلیت پہ لوگ رشتہ کرنے کے لیے حسب اور نسب کو ترجیح دیا کرتے تھے، اچھے حسب نسب والی عورت کو اختیار کیا کرتے تھے، ترجیح دیا کرتے تھے۔ اور یہودیوں کے یہاں
مالداری کو دیکھا جاتا ہے کہ کون سی عورت اور خاتون مالدار ہے، عیسائیوں کے یہاں حسن کو دیکھا جاتا ہے کہ کون سی عورت حسین ہے، لیکن اسلام کے اندر دینداری کو، پرہیزگاری کو، تقوی کو، دیانتداری کو دیکھا جاتا ہے۔ اب آپ جو چاہیں فیصلہ کریں۔ زمانہ دینداری کا تھا، وہ باغ کا مالک اپنی بیوی کے پاس گیا، وہ بھی نیک بخت تھی، اللہ والی تھی، اس سے مشورہ کیا کہ میری رائے میں میری بیٹی کے لیے مبارک سے بہتر کوئی شوہر نہیں ہو سکتا، اور نکاح کر دیا۔ کس سے نکاح کیا؟ اپنے غلام سے آزاد کر کے اس سے نکاح کر دیا۔ دینداری کا زمانہ تھا، تقوی، دیانتداری ہر ایک کے اندر تھی۔ ان کے ملاپ سے ان سے جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کا نام ہے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، امیر المؤمنین فی الحدیث۔ یہ ہے دیانتداری۔ اس زمانے کی بات نہیں ہے، وہاں تو عام ماحول تھا، لیکن آج کے زمانے کے اندر بھی، قریبی زمانے کے اندر، دارالعلوم دیوبند کے غالباً تیسرے محتمم ہیں حضرت مولانا محمد منیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اپنے زمانے میں یہ دارالعلوم کے محتمم تھے، تقریباً 1 سال کا کم و بیش وقفہ ان کو ملا، عرصہ ملا اہتمام کا۔ تو یہ دارالعلوم کی رویداد کو چھپوانے کے لیے دہلی تشریف لے گئے تھے، اور دارالعلوم سے 250 روپیہ اس مد کے لیے انہوں نے لیا تھا۔ جب دہلی پہنچے تو روپیہ شاید چوری ہو گیا یا گم ہو گیا، کسی سے کچھ کہا نہیں، اور واپس آئے، اور آنے کے بعد اپنی زمین جو جائیداد تھی اس کو فروخت کیا، اور 250 روپیہ لے جا کر کے مدرسے کی رویداد چھپوائی اور لے کر کے آئے، کسی کو بتایا نہیں۔ کچھ دن کے بعد کسی طرح لوگوں کو معلوم ہو گیا، تو ارباب دارالعلوم نے اس پر گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، ان سے مسئلہ پوچھا کہ حضرت مسئلہ کیا ہے؟ کہا کہ مولوی صاحب امین تھے، یہ پیسہ، یہ رقم مولوی صاحب کے ہاتھ میں امانت تھی، مولوی صاحب امین تھے، اور یہ پیسہ بغیر تعدی کے ضائع ہوا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، اگر کسی کے پاس کسی کی کوئی امانت ہو اور وہ اس کی جیسی حفاظت کرنی چاہیے ویسی حفاظت کر رہا ہے، باوجود اس کے وہ ضائع ہو گئی، چوری ہو گئی اور کچھ ہو گیا، ضائع ہو گیا، تو وہ اس ذمہ دار نہیں ہوگا۔ تو مولوی صاحب امین تھے، لہٰذا ان کے اوپر کوئی ذمہ داری، کوئی زمان نہیں آتا، لہذا ان کا پیسہ ان کو واپس کیا جائے۔ ارباب دارالعلوم نے اس فتوے کو لے کر کے اور رقم لے کر حضرت مولانا محمد منیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے، کہا حضرت آپ اپنا پیسہ روپیہ واپس لے لیجئے، اور فتویٰ دکھلایا حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ فتویٰ دیکھنے کے بعد حضرت مولانا نے فرمایا، کیا میاں رشید احمد نے فقہ میرے لیے پڑھی تھی؟ ذرا اپنے چھاتی پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں، اگر یہ معاملہ ان کے ساتھ پیش آتا تو وہ کیا کرتے؟ یقین وہ بھی وہی کرتے جو انہوں نے کیا ہے۔ وہ لوگ فتویٰ سے اٹھ کر تقویٰ پر عمل کرنے والے حضرات تھے۔ یہ تھی دیانتداری۔ میرے بھائیوں، آج اسی کا فقدان ہے۔ سرکاری دفاتر کے اندر، پرائیویٹ اداروں کے اندر، قدم قدم پر ہر جگہ اسی کا فقدان ہے۔ تاجروں کے اندر فقدان ہے، اور ملازموں کے اندر فقدان ہے۔ نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی سفر میں آپ وضو فرما رہے تھے، تو صحابہ کرام آپ کا وضو کا بچا ہوا پانی جو گر رہا تھا جسم مبارک سے الگ ہونے کے بعد، اس کو ہاتھ میں لے کر کے اپنے جسموں پر مل رہے تھے، اس کو گرنے نہیں دیتے تھے۔ تو آپ نے پوچھا، ما یحملکم علی ھذا، اس چیز پر تمہیں کس چیز نے آمادہ کیا، اس کا کیا سبب ہے، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہم ایسا کر رہے ہیں، برکت حاصل کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، من سرہ ان یحب اللہ و رسولہ او یحبہ اللہ و رسولہ فلیصدق حدیثہ اذا حدث، کہ جس کو یہ بات پسند ہو کہ وہ اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کرے، اور آگے فرمایا یہاں او بل کے معنی میں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول اس کو اپنا محبوب بنا لیں، دونوں طرف سے، وہ خود محبت کرنے والا ہو اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرے، اس کو اپنا محبوب بنا لیں، تو اس کو چاہیے کہ فلیصدق حدیثہ اذا حدث، جب بات چیت کرے تو سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، یؤدی امانتہ اذا اؤتمن، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس کو ادا کرے، امانت میں خیانت نہ کرے، ولیحسن، اور اپنے پڑوسی اور ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کرے۔
جو اس کے پڑوس کے اندر ہو. یہاں کوئی فرق نہیں کیا کہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، رشتہ دار ہو غیر رشتہ دار ہو، پڑوس میں رہتا ہے، اس کا حق یہ کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، احسان کا معاملہ کیا جائے، اس کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، اس کی ایذا نہ پہنچائی جائے. آخر میں ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کرنے کے بعد بات ختم کروں گا. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے 2 حدیث بیان کی. حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین رأیت احدہما. 2 حدیثیں آپ نے 2 باتیں بیان فرمائی تھیں. ایک کو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا، اس کا مشاہدہ کر لیا. وانا انتظر الآخر. اور دوسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی تھی اس کا مجھے انتظار ابھی ہمارے سامنے نہیں آئی ہے. حدثنا ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال. آپ نے ہم سے بیان کیا تھا کہ امانت لوگوں کے دلوں کی جڑوں کے اندر اتاری گئی ہے. امانت اور ایمان کا بہت گہرا رشتہ ہے. آپ نے بھی سنا لا ایمان لمن لا امانت لا. تو دلوں کے جڑوں کے اندر اللہ نے اس کو اتارا، یعنی وہ فطرت انسانی ہے. جیسے دوسرے حدیث سے فرمایا گیا کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلامی کے اوپر پیدا ہوتا ہے. یعنی اگر اس کو اینٹی ماحول نہ ملے، مخالف ماحول نہ ملے، تو وہ دین حق کو قبول کرے گا. اس کے اندر استعداد صلاحیت ہوتی ہے. تو جیسے ایمان ہوتا ہے ویسے امانت داری ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کا بیج دل کے اندر ڈال دیا گیا ہے پیدائشی طور کے اوپر. لہٰذا اس کا ماحول اگر صحیح ملے گا تو امانت دار ہوگا، وہ ایماندار ہوگا. ثم علم من القرآن ثم علم من السنہ. پھر اس کے بعد لوگوں نے اس کو قرآن سے سیکھا، جانا، اور اس کو سنت سے جانا. مطلب جو بیج دل کے اندر پڑا ہوا تھا، جب قرآن کے احکامات کی بارش ہوئی، یہی آیت ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلہا. اسی طریقے سے والذین هم لامانتہم وعہدہم راعون. قرآن کی آیتوں کے ذریعے تاکید کی جا رہی ہے امانت کی ادائیگی کی. اس طرح حدیث کے اندر جیسے کہ فرمایا گیا لا ایمان لمن لا امانۃ لا ولا دین لمن لا عہد لا. اس کے ذریعے سے اب وہ اور مضبوط ہوتا چلا گیا. یہ بات تو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لی. جس سے چاہے معاملہ کر لو، خیانت تک کوئی اندیشہ نہیں ہے. وحدثنا عن رفعها. دوسری بات آپ نے ہم سے یہ فرمائی تھی کہ امانت کے اٹھانے کے متعلق کہ امانت اٹھا لی جائے گی دلوں سے. کیا ہے؟ ینام الرجل نومتن، کہ آدمی سوئے گا، یعنی ایک غفلت کا زمانہ آئے گا. دین کے اعتبار سے اور تقوی طہارت کے اعتبار سے غفلت آئے گی. لوگ دنیا کی طرف متوجہ ہوں گے، حب مال، حب جاہ، یہ دلوں کے اندر آئے گا. تو گویا آدمی غفلت کی نیند سوئے گا. اس کے بعد فتقبض الامانۃ من قلبہ، اور امانت کو اس کے دل سے نکال لیا جائے گا. فیظل اثرها مثل اثر الوقت. پھر اس کا اثر ایسا رہ جائے گا جیسے کہ دھبا ہوتا ہے. کبھی جسم کے اوپر کوئی داغ پڑ جاتا ہے، دھبا پڑ جاتا ہے، تو جو کھال کا رنگ ہوتا ہے اس سے کچھ ذرا سا مختلف ہوتا ہے. یعنی جو امانت داری ہوگی وہ نکل جائے گی، تھوڑا اثر اس کا باقی رہ جائے گا. ثم ینام نومۃ. پھر وہ سوئے گا غفلت کی نیند. یعنی پھر ایک دور آئے گا دین کے اعتبار سے غفلت ہوگی، اور اس کا اثر ایسا ہو جائے گا کہ جیسے کہ اصل مجلی جیسے گٹا ہوتا ہے، گٹا، کہ اگر جیسے آدمی رسی کنویں سے پانی کھینچتا ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے تو کام کرتے کرتے ہاتھ میں گٹا پڑ جاتا ہے. وہ گٹے کا رنگ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے عام کھال کے اعتبار سے، بس اس کا اتنا معمولی ہلکا اثر رہ جائے گا. پھر آپ نے فرمایا پھر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کریں گے، خرید بیچ، خرید و فروخت ہوگا، لیکن دیانت داری کا اتنا فقدان ہوگا کہ ہر ایک کے اندر خیانت ہوگی. تاجر بھی خیانت کرے گا، خریدار خیانت کرے گا، بیچوال خیانت کرے گا. ہر ایک خیانت کے مرتکب ہوں گے، اور کہا جائے گا فلاں قبیلے کے اندر ایک بہت امانت دار آدمی موجود ہے، فلاں قبیلے کے اندر امانت دار آدمی موجود ہے. یعنی اتنا فقدان ہوگا کہ کہنا پڑے گا کہ امانت دار آدمیوں کا تلاش کرنا چاہو تو فلاں قبیلے کے اندر ملے گا. حالت کیا ہوگی؟ لوگ تعریف کریں گے ما عقلہا وما اظرفہا، کتنا سمجھدار ہے، کتنا ظرافت دار ہے، اور کتنا طاقتور اور قوتور ہے. لیکن آپ نے فرمایا کہ اس کے دل کے اندر ایمان کا ایک حبہ بھی نہیں ہوگا. میرے بھائی بزرگوں، یہاں تو بہت سارے اخلاق کریمانہ کی بات ہو رہی تھی. صرف ایک اخلاق، ایک صفت اگر اپنے اندر پیدا کر لیں، ہر آدمی طے کر لے ہمیں امانت میں خیانت نہیں کرنا ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنا ہے.
چھوٹا بڑا، تاجر مزدور کاشتکار ذمہ دار، ہر ایک یہ طے کر لے ہمیں امانت میں خیانت نہیں کرنا ہے، ہمارا معاشرہ درست ہو جائے گا۔ بس ضرورت عمل کرنے کی ہے۔ جو باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، پیش کی گئی ہیں، صرف اس لیے ہم سب اپنا جائزہ لیں۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر میں نہیں ہے اس کو لانے کی کوشش کریں، اگر ہے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔